بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب ہے دا میجک، اردو قالب میں ڈھالا ہے اسے پروفیسر زاہد محمود نے، اور اس کتاب کا نام ہے شکر گزاری کا جادو۔ اس کی مصنفہ ہے روہنڈا بائرن۔ آج ہم کتاب کی 5ویں قسط یعنی کہ 5واں دن آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے جادو بھری دولت۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنا لیجئے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہے اور بر وقت اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیا ہے۔ سامعین، سیلف ہیلپ بکس سیریز میں ایک جانا مانا نام دارالشعور پبلشرز آپ کے لیے یہ کتب کی سیریز لے کر آیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جادو بھری دولت۔ کرسچن سائنس ہائمنل کا قول ہے، تشکر بے پناہ دولت ہے جبکہ شکوہ شکایت غربت ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں دولت کی کمی ہے اور آپ اس بارے میں نہایت پریشان ہیں، حاسد ہیں، بدگمان ہیں، مایوس ہیں، نا امید ہیں، شاکی اور خوفزدہ ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کی دولت میں کبھی اضافہ نہیں ہونے والا، کیونکہ دولت سے متعلق آپ کے مذکورہ احساسات آپ کے پاس موجود دولت کی ناشکری یا عدم تشکر کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ لہٰذا اپنے پاس موجود دولت کے بارے میں شکوے شکایت کرنا، جھگڑا، پریشانی کا اظہار کرنا، یا کسی چیز کے مہنگا ہونے پر تنقید کرنا، یا کسی دوسرے شخص کو بھی دولت سے متعلق بدگمان کرنا، یہ سب عدم تشکر یا ناشکری کی علامات ہیں، جن کے نتیجے میں آپ کے پاس موجود دولت میں کمی تو آ سکتی ہے، اضافہ نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کی موجودہ معاشی پوزیشن کیا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ آپ کے جو موجودہ خیالات ہیں، آپ کے پاس کوئی معقول رقم یا دولت نہیں ہے۔ یہ آپ کے پاس موجود دولت کی نفی یا اس کی کھلم کھلا ناشکری ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو آپ کو اپنے دل و دماغ سے ان خیالات کو کھرچ کر نکالنا ہوگا۔ بعد ازاں آپ کے پاس پہلے سے جو موجود دولت ہے، آپ کو بہر صورت اس کا شکر گزار ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ دولت آپ کی زندگی میں کس جادوئی انداز سے کھینچی چلی آتی ہے۔ جو شخص بھی اپنے پاس موجود دولت کا شکر گزار ہوا، نہ صرف اس کو مزید دی جائے گی بلکہ اس کے پاس دولت کی کثرت بھی ہو جائے گی۔ اس کے برعکس جس شخص نے بھی اپنے پاس موجود دولت کا کفران یا ناشکری کی، تو اس کو مزید دینے کی بجائے اس کے پاس جو کچھ پہلے سے موجود ہے وہ بھی چھین لی جائے گی۔ اگرچہ یہ کام بڑا بظاہر مشکل نظر آتا ہے کہ جب آپ کے پاس دولت کی قلت ہو اور بہت ہی کم دولت موجود ہو تو آپ اس کے شکر گزار کس طرح ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اس بات کو بخوبی سمجھ لیں گے کہ جب تک آپ کسی شے کے شکر گزار نہیں ہوتے تب تک اس میں تبدیلی وقوع پذیر نہیں ہوگی۔ یہ سمجھنے کے بعد آپ بخوشی اس کام کو کرنے پر راضی ہو جائیں گے۔ دولت کا معاملہ۔ بعض لوگوں کے لیے دولت کا معاملہ نہایت پیچیدہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن کے پاس واقعی زیادہ دولت نہیں ہے۔ لہٰذا جادو بھری دولت کی مشق کے لیے یہاں 2 مرحلے ہیں۔ یہ امر انتہائی اہم ہے کہ دن کے آغاز میں ہی جادو بھری دولت کی تمام مشق کو ایک بار پڑھ ڈالیں، کیونکہ آپ نے پورا دن یہ مشق جاری رکھنا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ایک جگہ آرام سے بیٹھ جائیں اور چند منٹ تک اپنے بچپن کے بارے میں سوچیں، جس وقت آپ کے پاس کوئی زیادہ دولت نہیں ہوا کرتی تھی۔ جیسے ہی آپ کو اپنے بچپن کے وہ لمحات یاد آئیں جب آپ کے لیے پیسے خرچ کیے جاتے تھے، تو فوراً اپنے دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکر گزاری کے جادو بھرے الفاظ کے ساتھ ہر واقعے کا شکریہ ادا کریں۔ ذیل میں کچھ ایسے سوالات دیے جا رہے ہیں جن کو پڑھ کر آپ کے بچپن میں حاصل ہونے والی نعمتوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ مثلاً، کیا آپ کے پاس پیٹ بھر کر کھانے کے لیے ہمیشہ ہوتا تھا؟ یا کیا رہنے کے لیے آپ کو مکان کی سہولت حاصل تھی؟ کیا آپ سالہ سال تک بھی تعلیم حاصل کرتے رہے تھے؟ کیا آپ ہر روز اسکول جاتے تھے؟ یا آپ ہر روز اسکول کیسے جایا کرتے تھے؟ کیا آپ کے پاس اسکول میں کھانے کے لیے لنچ، اسکول کی کتابیں اور وہ تمام چیزیں ہوا کرتی تھی جن کی اسکول میں ضرورت پڑتی تھی؟ کیا آپ بچپن میں چھٹیوں پر جایا کرتے تھے؟ کیا آپ کی سالگرہ پر آپ کے پسندیدہ تحائف یا کھلونے ہوا کرتے تھے اور کون سے ہوا کرتے تھے؟ کیا آپ کے پاس اپنی بائک، کھلونے یا پالتو جانور ہوا کرتے تھے؟ کیا آپ کو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ناپ کے کپڑے مل جایا کرتے تھے؟ کیا آپ اپنی پسند کا کھیل یا مووی وغیرہ دیکھنے جایا کرتے تھے؟ کیا آپ کو اپنے پسندیدہ مشغلے کو اپنانے کی آزادی حاصل تھی؟ کیا جب آپ بیمار ہوتے تھے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے یا دوا لینے کی سہولت دستیاب تھی؟ کیا آپ ڈینٹسٹ کے پاس جایا کرتے تھے؟
کیا آپ کو روزمرہ کی اشیائے ضروریہ جیسے ٹوتھ پیسٹ، برش وغیرہ مل جاتے تھے؟ کیا آپ کار میں سفر کرتے تھے؟ کیا آپ کو ٹیلی ویژن دیکھنے، فون کال کرنے، پانی اور بجلی کے استعمال کی سہولتیں حاصل تھیں وغیرہ وغیرہ؟ یاد رہے کہ ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے بیش بہا پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں بیٹھے بٹھائے مفت میں ملتی رہی ہیں۔ جب آپ بچپن اور لڑکپن کی یادداشتوں پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے اپنی پیدائش سے لے کر اب تک ہزاروں لاکھوں چیزیں مفت میں حاصل کی، حالانکہ ان چیزوں کے لیے بے بہا خون پسینے کی کمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بچپن سے لے کر اب تک حاصل ہونے والی ہر نعمت کے شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ جب ماضی کی نعمتوں اور دولت کے شکر گزار ہوں گے تو مستقبل میں یہ دولت اور نعمتیں انتہائی جادو بھرے انداز میں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جی ہاں، آفاقی اصول بھی ہمیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہے۔ جادو بھری دولت کی مشق جاری رکھنے کے لیے اب آپ ایک کام کریں کہ 100 روپے کا کرارا سا نوٹ لیں اور اس کے اوپر ایک سٹیکر چپکا دیں جس کے اوپر آپ یہ جملہ لکھ دیں: اس تمام دولت و ثروت کا بے حد شکریہ جو آج تک مجھے عطا کی گئی ہے۔ جادو بھرے 100 روپے کے نوٹ کو آج اپنے ساتھ لے جائیں اور اسے اپنی جیب یا پرس میں رکھ لیں۔ کم از کم ایک دفعہ صبح، ایک دفعہ دوپہر اور شام کو دن میں جتنی مرتبہ چاہیں آپ اس شکر گزاری کے جادوئی نوٹ کو اپنی جیب سے نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑیں اور اس پر اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر کو پڑھتے ہوئے اس تمام دولت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں جو آپ ساری زندگی حاصل کرتے رہے ہیں۔ ممکن ہے آپ قبل از وقت اس بات کا اندازہ نہ لگا سکیں کہ آپ کی دولت میں اضافہ کیسے ہوا، لیکن آپ بہت جلد دیکھ لیں گے کہ آپ کے حالات پہلے کی نسبت کچھ بدلے سے ہیں۔ آپ کو ایسی جگہوں سے پیسے ملیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ یہاں سے پیسے آ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی شے خریدیں تو اس میں آپ کو رعایت یا ڈسکاؤنٹ مل جائے اور آپ کی اچھی خاصی رقم بچ جائے۔ یہ بھی ایک قسم کے پیسے ملنے والی بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسے تو نہ ملیں لیکن دوسری کوئی ایسی چیز مل جائے جو بھاری مالیت کی ہو۔ بہرکیف ذرائع یا طریقہ کار خواہ کچھ بھی ہو، لیکن ایک امر طے ہے کہ آپ اپنے پاس موجود دولت یا ماضی میں حاصل ہونے والی دولت کے تہہ دل سے شکر گزار ہوں گے تو مستقبل میں آپ کی دولت میں اضافہ ہونا یقینی ہے۔ آج کے بعد اپنے اس جادوئی نوٹ کو کسی ایسی جگہ پر رکھتے ہیں جہاں ہر روز آپ کی نظر اس پر پڑتی رہے تاکہ جو کثیر دولت و ثروت آج تک آپ کو دی گئی ہے اس پر شکر گزار ہونے کی یقین دہانی تک یہ نوٹ کراتا رہے۔ علاوہ ازیں یہ حقیقت بھی کبھی فراموش نہ کرنا کہ جتنی زیادہ مرتبہ آپ اس نوٹ کو دیکھ کر آج تک ملنے والی دولت کے شکر گزار ہوں گے، یہ شکر گزاری کا جادو اتنی ہی تیزی سے اپنا اثر دکھائے گا۔ یاد رہے کہ تشکر کی کثرت ہی دولت کی کثرت کا باعث بنتی ہے۔ جب کبھی آپ ایسی پوزیشن میں ہوں کہ پیسوں سے متعلق خوب شکوے شکایت کر رہے ہوں، خواہ یہ شکوہ زبان سے ہو یا دل میں ہو، تو اس وقت آپ اپنے سے ایک دفعہ یہ سوال ضرور پوچھیں کہ کیا میں اس شکایت کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی صرف ایک شکایت آپ کی طرف دولت کے بہاؤ کو یا تو سست کر دے گی یا بالکل ہی روک دے گی۔ آج کے دن سے آپ اپنے ساتھ ایک پکا وعدہ کریں کہ آپ کو جب کبھی بھی پیسے ملیں گے، خواہ وہ تنخواہ کے پیسے ہوں یا کوئی ریفنڈ اور ڈسکاؤنٹ وغیرہ کی صورت میں ہوں، یا کوئی شخص آپ کو کوئی ایسی چیز دے دے کہ جو پیسوں سے آتی ہے، تو ان تمام صورتوں میں آپ نے فی الفور خود کو حاصل ہونے والے ان پیسوں کا شکریہ ادا کرنا ہے، کیونکہ ان تمام صورتوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کو پیسے ملے ہیں اور ہر صورت میں آپ کو تشکر کی جادوئی طاقت کو استعمال کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ اپنی دولت کو کئی گنا زیادہ کر سکیں۔ میجک پریکٹس نمبر 5، جادو بھری دولت۔ 1، میجک پریکٹس نمبر 1 کے پہلے 3 مراحل کو دہرائیں۔ اپنی نعمتوں کو شمار کریں، 10 نعمتوں کی ایک فہرست تیار کریں، وجہ بیان کریں کہ آپ ان کے شکر گزار کیوں ہیں۔ اپنی مذکورہ فہرست کو دوبارہ پڑھیں اور شکر گزاری کے جادوئی الفاظ یعنی شکریہ کو 3 دفعہ دہرائیں۔ نمبر 2، کسی ایک جگہ آرام سے بیٹھ جائیں اور چند منٹ تک اپنے بچپن کے بارے میں سوچ بچار کریں۔ آپ کو جتنی بھی چیزیں دی گئی تھیں وہ سب کی سب بغیر قیمت کے اور مفت میں دی گئی تھیں۔ نمبر 3، جیسے جیسے آپ کو اپنے بچپن کے وہ واقعات و حالات یاد آتے جائیں جن میں آپ کے لیے پیسے خرچ کیے گئے تھے، ویسے ویسے آپ بھی ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ کے الفاظ زبان سے بھی ادا کریں اور شکر گزاری کے ان جذبات کو دل میں بھی محسوس کریں۔ نمبر 4، 100 روپے کا ایک کرارا سا نوٹ لیں اور اس پر ایک سٹیکر چپکا کر یہ جملہ لکھ دیں:
اس تمام دولت و ثروت کا بے حد شکریہ جو آج تک مجھے عطا کی گئی۔ نمبر 5، اس 100 روپے کے نوٹ کو آج اپنے ساتھ لے جائیں اور کم از کم ایک دفعہ صبح، ایک دفعہ دوپہر اور ایک دفعہ شام، یا جتنی مرتبہ آپ چاہیں اس جادوئی نوٹ کو اپنی جیب سے نکالیں اور ہاتھ میں پکڑ کر مذکورہ جملے کو پڑھیں اور تہہ دل سے اس تمام دولت کا شکریہ ادا کریں جو آج تک آپ کو دی گئی ہے۔ نمبر 6، آج کے بعد ایسا کریں کہ اس جادوئی نوٹ کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں ہر روز اس پر آپ کی نظر پڑتی رہے، تاکہ جو کثیر دولت و ثروت آپ کو دی گئی ہے اس پر شکر گزار ہونے کی یقین دہانی آپ کو ہوتی رہے۔ نمبر 7، آج رات سونے سے پہلے اپنا جادوئی پتھر ایک بار ہاتھ میں پکڑیں اور تھینک یو کے جادو بھرے الفاظ کہیں اس بہترین کام کے لیے جو آج کے دن واقع ہوا ہے۔